سلطان صلاح الدین ایوبی کی اگلی قسط نمبر 93 میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی ملک مودود کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر اب تم نے جانتے بوجھتے کوئی بات چھپائی تو تمہارا سر کٹے گا۔ اس پر ملک مودود کہتا ہے کہ میں موصل کا شیر ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہہ کر وہ ایوان سے باہر چلا جاتا ہے اور اس پر نور الدین زنگی کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں آگے چل کے کہ ملک مودود اب بھی صلیبیوں سے اتحاد کرے گا، نور الدین زنگی کے خلاف چال چلے گا یا اپنی والدہ کے حکم پر نور الدین زنگی کے ساتھ امن و سکون سے رہے گا۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ خورنی برنارڈ ملک دولت کی فوجی چھاونی میں پہنچ جاتا ہے اور صلاح الدین کو ختم کرنے یا کروانے کی نیت سے، کیونکہ اس کی زندگی سے برنارڈ کو اپنا بھید کھلنے کا ڈر تھا، کیونکہ صرف صلاح الدین کو ہی اور اس کے سپاہیوں کو ہی پتہ تھا کہ خونی برنارڈ نے ملک دولت کے بیٹے التمش کا خون کیا ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ملک دولت کے پاس پہنچ کر جب خونی برنارڈ اور صلاح الدین کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ملک دولت کی فوجی چھاونی میں پہنچ کر جب خونی برنارڈ کا صلاح الدین کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے تو صلاح الدین اس کو کہتا ہے کہ تمہاری خواہش تو ادھوری رہ گئی برنارڈ۔ اس پر خونی برنارڈ جواب دیتا ہے کہ میری خواہش تو تمہیں قبر میں اتارنا تھا اور میں یہ کر رہوں گا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ خونی برنارڈ ملک دولت کو شیشے میں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ صلاح الدین تمہاری قید میں ہے، یہی تو اس کا کھیل ہے، جو صلاح الدین کھیلنا چاہتا ہے وہ یہاں سے فرار ہوگا اور تمہاری ساری جنگی تیاریاں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین کارا تیغن کو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کارا تیغن کو کہتا ہے کہ میں خونی برنارڈ کے پیچھے جا رہا ہوں، تم محاصرے کے سامان کو آگ لگا کر تباہ کر کے ملکہ خاتون کو بچاؤ اور ان کو لے کر آ جانا، ہم خونی برنارڈ کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ کارا تیغن جب محاصرے کو سامان کو آگ لگانے جاتا ہے تو دولت مرزا کے سپاہی اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کارا تیغن کا پیچھا کرو، صلاح الدین بھی بھاگ گیا ہے، اب پیچھا کرو ان کا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ دولت مرزا اپنی فوج کے ساتھ اور خونی برنارڈ کے ساتھ صلاح الدین کا پیچھا کرتا نظر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صلاح الدین یہاں سے تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ خونی برنارڈ دولت مرزا کو کہتا ہے کہ جنگل میں ان کا پکڑنا مشکل ہو جائے گا، جلدی کرو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کارا تیغن اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو، جلا دو، اور ساتھ ہی وہ آگ لگا دیتے ہیں۔ محاصرے کے سامان کو ہر طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کارا تیغن ملکہ خاتون کو اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ کارا تیغن اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کرو، جلا دو، اور ساتھ ہی وہ محاصرے کے سامان کو آگ لگا دیتے ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ اور اگلے قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کارا تیغن جس کی ڈیوٹی
صلاح الدین ایوبی نے یہ لگائی تھی کہ ملکہ خاتون کو حفاظت سے چھڑا کر لے جانا، وہ ملکہ خاتون کو چھڑا کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ملک دولت خورنی برنارڈ کے ساتھ مل کر جنگل میں صلاح الدین ایوبی کا پیچھا کرتا ہے اور ملک دولت سے کہتا ہے کہ ہم جنگل میں ان کو پکڑ نہیں سکتے، یعنی صلاح الدین خورنی برنارڈ اور ملک دولت کی پہنچ سے دور چلا جاتا ہے۔ آگے آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گا۔ اگلی قسط کے آخری سین میں آپ دیکھیں گے کہ دولت مرزا محاصرے کے پاس کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب جنگ ضرور ہوگی جنگیوں کے ساتھ، اور یہ ہو کر رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی کہ جب تک وہ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائیں، اور جب تک جنگ نہیں ہوگی کسی کی زندگیوں میں چین کی گھڑی نہیں آنے دوں گا میں۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے کہ صلاح الدین ایوبی خورنی برنارڈ کو کس طرح پکڑے گا اور دولت مرزا کو اپنی بے گناہی کے لیے ثابت کیسے کرے گا، اور نور الدین زنگی کیا حکمت عملی اپنائے گا۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔